آج ہم کامریڈ نواز بٹ صاحب کے ساتھ ہیں. وہ سینئر کامریڈ ہیں اور پوری تاریخ ہے پروگریسو تحریک کی جو پاکستان کی ہے، اس کے حوالے سے ہم ان سے کچھ بات چیت کریں گے. ان سے کچھ تاریخی جو ہے نا واقعات کے بارے میں کچھ جانیں گے اور ان کی جو ایکٹیویٹیز رہی، جن کی جو جدوجہد رہی اس پوری تحریک میں، اس کے بارے میں ان سے معلوم کریں گے. 1960 میں یہ اس تحریک سے جو ہے وابستہ ہوئے. ہاں، میں 1957-58 میں وابستہ ہوا ہوں. ایک ہمارا دوست ہوتا تھا، اس کا نام تھا بیرسٹر عبدالودود. نام سنا ہوگا. وہ بیرسٹر صاحب تو تھے نہیں، وہ تو میڈیکل کالج کے 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے اور ڈاکٹر بن رہے تھے. ان کے باپ کا نام سعید تھا. تو باپ ظاہر ہے کہ جس طرح میرا باپ میرا مخالف تھا میری سیاست کرنے کے، ان کا باپ بھی اس کا مخالف تھا. وہ نہیں مانتے کسی کی نہیں تھے. وہ پارٹی کی پروونشل کمیٹی میں تھے. پارٹی تو ٹوٹ گئی تھی 1951 میں، جب اس پر حلہ بولا ہے پارٹی پر، کمیونسٹ پارٹی پر. اور لکشمی چوک پہ جو بلڈنگ تھی ہماری لاہور میں، وہ اس پہ قبضہ کر لیا. پوری بلڈنگ ہماری تھی، یعنی مالک تھے ہم، آفیشیل مالک تھے. پارٹی کی ہاں آفیشیل مالک تھے بھائی. وہ قبضہ کر لیا اس پہ. اور یہ ہی نہیں بلکہ اور جو پرائیویٹلی اونڈ چیزیں تھیں ان پہ بھی قبضہ کر لیا. ایک فلیٹ تھا جہاں سپتے بھائی جا کے انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے. بہت بڑے اسکالر تھے. اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے میرا خیال 6 یا 7 اینتھروپولوجی کے اوپر سبجیکٹ پہ کتابیں لکھی ہیں. وہ ماسٹرس کر چکے تھے انڈیا سے اینتھروپولوجی میں، اور وہ گئے تھے امریکہ. سمندری جہاز میں، اس زمانے میں تو سمندری جہاز ہی جاتے تھے. وہ تو کوئی وہ تھا باہر جانے کا سلسلہ تو تھا نہیں. تو وہ 1930s میں گئے تھے پی ایچ ڈی کرنے. اور وہ وہاں پہنچے تو پارٹی کا لیٹر آ گیا. تو شاید پہلے سے منتظر تھا ان کا کہ بھائی آپ واپس آ جائیں، پارٹی آپ کو چاہتی ہے، آپ کی ضرورت ہے. ہندوستان میں پاکستان بٹ گیا تو آپ کو پاکستان کے حصے میں بھیجا جا رہا ہے. پارٹی کا حکم تھا تو چل پڑے واپس. پارٹی تو 1936 میں بنی ہے نا. کمیونسٹ پارٹی جو ہے، ایک پارٹی کا وجود آیا ہے ان دی سینس کہ بھگت سنگھ 1930 میں اس نے بم مارا یا وہ پٹاخہ مارا اور اس کو پکڑ لیا اور 70-72 آدمی پکڑ لیے اور پھانسی دے دی اور یہ کیا وہ کیا. وہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہ وہ کمیونسٹ پارٹی نہیں تھی اس وقت. کمیونسٹ پارٹی جو بنی ہے وہ 1936 میں بنی ہے. کہ وہ بہت بڑے پیمانے پہ بنی تھی نا. 1 2 4 آدمی نہیں تھے شامل اس میں، سینکڑوں کے حساب سے شامل ہوئے تھے. یعنی باقاعدہ کنونشن ہوا تھا اور کنونشن میں پارٹی بنی تھی. 1930s میں 1920s میں 2 آدمی سرفرے جو تھے وہ گئے. سرفرے. ہاں 2 سرفرے تھے. ایک دادا امیر حیدر، کیا تم نے دیکھا ہو؟ جی بالکل، ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن ان کو وہ تصاویر وغیرہ دیکھی ہوگی. اچھا یہ جو کچھ پڑھا ہے ان کے بارے میں. ہاں، دادا امیر حیدر. اور دوسرے تھے دادا فیروز الدین منصور. فیروز الدین منصور تو لاہور میں ہی رہے اور وہیں انتقال ہو گیا ان کا. بڑے وہ تھے، زیادہ اہم تھے وہ فیروز الدین منصور تھے. کہ دونوں کی ملاقات ہوئی لینن سے. دادا امیر حیدر اور ہاں فیروز الدین. ہاں، دونوں کی ملاقات لینن سے ہوئی اور لینن نے ان کو کہا کہ بناؤ پارٹی.
اور ہوا یہ تھا کہ لینن تو یورپ میں تھا، یعنی ایگزائل میں تھے، تو وہ یورپ گھومتا پھرتا تھا. وہ جس طرح ہم یہاں سے وہاں چل جاتے ہیں، اسی طرح وہاں بارڈر تو تھا نہیں، تو وہ تو گھومتا پھرتا تھا لینن بھی. تو وہ ایک عورت تھی روزا لکسمبرگ. نام سنا؟ نام سنا؟ ہاں جی بالکل. روزا لکسمبرگ کا اصل میں ڈبیٹ ہوئی اس بات پر کہ ایک ملک میں ہم لا سکتے ہیں کہ مارکس، اس زمانے میں تو کمیونزم کی بات تھی، سوشلزم تو بعد میں اس میں ایڈ ہو گیا، تو کمیونزم لا سکتے ہیں یہ نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ لینن نے کہ جہاں زنجیر، یہ جو کیا نام ہے، کیپٹلزم کی زنجیر ہے، جہاں زنجیر کی کڑی ویک ہو وہاں سے ٹوٹ جانی چاہیے. ٹوٹ جائے گی، تم نہیں توڑو گے تو خود ٹوٹ جائے گی. اس سے بہتر ہے کہ تم توڑو. اور اس کی کتاب ہے، اس سے باقاعدہ اسٹیٹ اینڈ ریولوشن اسی ڈبیٹ پر ہے روزا لکسمبرگ پہ. تو اس میں اس نے یہی کہا ہے کہ بھائی ہمیں جہاں سے کڑی کمزور ہو وہاں سے، اس سے پہلے کہ خود ٹوٹ جائے، ہم کو توڑ کے اور اس کو پہ قبضہ کرنا چاہیے. اس سے روزا ایگری نہیں کرتی تھی. وہ کہتی تھی کہ کیپٹلزم جو ہے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی کڑیاں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں. اگر کہیں سے ویک بھی ہوتی ہیں تو یہ دوسری کڑیاں جا کر اس کو سپورٹ کر کے آگے بڑھا لیتی ہیں اور وہ گاڑی چل پڑتی ہے ان کی وہاں سے. تو مجھے بتاؤ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں سے کڑی ٹوٹی ہو؟ 200 سال ہو گئے ہیں کیپٹلزم کو، لیکن کڑی تو کہیں سے نہیں ٹوٹی. کہیں سے کمزور ہوئی ہے تو اس کو سپورٹ کر دیا. فیروز الدین منصور میں نہیں دیکھ سکا کیونکہ میرے جانے سے پہلے وہ چلے گئے. نہ رہا جنون رخ وفا، یہ رسم یہ دار کرو گے کیا، جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے فیض. یہ فیروز الدین منصور پہ ہی لکھا ہے یہ. اور اگر آپ کتاب لیں تو اس پہ لکھا ہے فیروز الدین منصور کے نام. تو نہ رہا جنون رخ وفا، جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے. تو میں 1956 میں میں نے NJV نارائن داس جیتھمل نارائن داس جیتھمل ودیا ہائی اسکول سے میٹرک کیا. میٹرک اس زمانے میں 11 سال کا ہوتا تھا. حفیظ بھی زیادہ مجھ سے 1 سال سینئر تھا، اور وہ اس کے 2 سیکشن ہوتے تھے وہاں، یا کر دیے گئے تھے. ایک S1 S2 سندھی 1 سندھی 2، اور ایک U1 U2 اردو 1 اردو 2. تو ہم تو ظاہر اردو میں تھے، لیکن سندھی ہمیں پاس کرنی پڑتی تھی، پڑھنی پڑتی تھی اور پاس کرنی پڑتی تھی باقاعدہ امتحان اس کا. تو بہرحال میں 56 میں نے پاس کیا. تو اس کے بعد کالج میں چلا گیا، DJ کالج دھایارام جیتمل. پھر وہی ہے دھایارام جیتمل. ہم نے مسلمانوں نے کوئی کالج بھی بنا کے نہیں دیا، جو تھے وہ بھی بند ہونے جا رہے ہیں. نہ رہا جنون رخ وفا. خیر، تو DJ میں آ گئے ہم. بہت بڑی چیز تھی DJ میں جانا. DJ میں 300 لڑکے آتے تھے، اور اتفاق سے 330 جو تھے وہاں. اس زمانے میں GP نہیں ہوتا تھا. وہ آپ کے فرسٹ گریڈ، سیکنڈ گریڈ، تھرڈ گریڈ، 3 گریڈ ہوتے تھے.
تو فرسٹ گریڈ کے مارجن پہ تھا، یعنی پاس فرسٹ گریڈ میں کیا تھا لیکن بالکل نیچے آ کے کیا تھا. تو ہم نے ڈی جے میں داخلہ لے لیا اور ڈی جے میں داخلہ لے کے اور ڈی جے میں چلے گئے. تو ڈی جے میں ایک دوست تھا ہمارا، وہ چلا گیا، اللہ کا پیارا ہو گیا، زین العابدین زیدی. نہیں نام سنا ہوگا تم نے، مشکل ہے، وہ اتنا فیمس نہیں تھا. زین العابدین زیدی جو تھا وہ پاکستان کوارٹرز میں رہتا تھا. کراچی جو تھی گاندھی گارڈن پہ ختم ہو جاتی تھی، ٹرام ختم ہو جاتی تھی گاندھی گارڈن پہ. ٹرام کی پٹری تم نے ٹرام دیکھی؟ نہیں دیکھی تھی، اس کی پٹریاں دیکھی تھی. پٹریاں دیکھی تھی. تو اس کے بہرحال 1972 میں بھٹو صاحب نے اس کو ٹھکانے لگا دیا کہ ہم بہتر لائیں گے بسیں، اور نہ بس آئی نہ ٹرام بھی گئی. تو میں تو بہت سفر کیا ٹرام میں، بہت. پہلے 3 پیسے اس کا ٹکٹ ہوتا تھا، پھر 1956 کے بعد ہی شاید 1 آنا ہو گیا تھا. اچھا، اس زمانے میں اس علاقے میں پبلک ٹرانسپورٹ کی کوئی اور فیسلٹی تھی؟ ٹانگے ہوتے چلتے ہوں گے؟ ٹانگا تھا، لیکن ٹانگے کی بجائے لوگ بگی میں سفر کرتے تھے، جس کو وکٹوریا بھی کہتے ہیں. وکٹوریا، جی جی. ہاں، تو وہ وکٹوریا اصل میں وکٹوریا، ملکہ وکٹوریا کے نام پہ تھی وہ. وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اس میں استعمال ہوتی تھی؟ ہاں، باقاعدہ نمبرنگ ہوتی، سائیکل کی بھی نمبرنگ ہوتی تھی، سائیکل بھی نمبر دیے جاتے تھے. مفت میں نہیں آتا تھا تو کوئی نمبر پلیٹ ہوتی تھی. ہاں، نمبر پلیٹ پہ لکھا ہوتا تھا نمبر یہ ہے. باقاعدہ ریگولیٹڈ سٹی تھا، چھوٹا شہر تھا لیکن ریگولیٹڈ تھا. ہم تو 48 میں آئے، 48 فروری میں یا مارچ میں ہم آئے تھے کراچی. اس سے پہلے لاہور میں تھے. لاہور میں ایک رنگ محل ہائی اسکول تھا، رنگ محل میں مشن ہائی اسکول تھا، اس میں پڑھتا تھا میں. تو وہاں سے نکال کے یہاں لا دیا، اس لیے کہ میرا باپ کانگریسی تھا، کانگریس کا جنرل سیکرٹری تھا لاہور کا. تو اس کو پکڑ کے بند کر دیا تھا، 1 مہینے کے لیے بند کر دیا. تو اب پارٹیشن جب ہوا تو اس کو مولانا آزاد نے کہا، مولانا آزاد سے بہت زیادہ وہ تھے، متاثر تھے. اگر آپ نے میرے باپ کو نہیں دیکھا تو داڑھی بھی ان کی ویسے ہی آزاد کی طرح تھی. تو وہ مولانا آزاد نے ان کو کہا بھائی تم اپنا ٹھکانہ کر لو، کیونکہ یہ تو وحشت اور دیوانگی ختم نہیں ہوگی. تو میرے باپ نے کوئی سینس تو ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ لاہور بڑا شہر تھا اور ہندو بہت تھے لیکن مسلمان بھی تھے. تو ہم کو یعنی میرے باپ کو اندازہ تھا کہ اب تو گڑبڑ ہو گئی. تو وہ مکان جل گیا تھا ہمارا، اس کو آگ لگا دی مسلمانوں نے. ہاں، لاہور میں میرے دادا کا مکان تھا 4 منزلہ، وہ تھا اصل میں بالکل بارڈر پہ. ہندو اور مسلم محلے وہاں تو کھلے عام تھے نا، کوئی پابندی تو تھی نہیں کہ یہاں مسجد ہے، یہاں مندر ہے. تو ہماری گلی کے نکڑ پہ مسجد تھی تو وہ مسلم محلہ کہلاتا تھا، اور گلی کے دوسرے نکڑ پر مندر تھا تو وہ ہندو محلہ کہلاتا تھا. تو دکان وہ جل گئی، دکان پہ قبضہ ہو گیا. وہ انارکلی میں تھی میرے باپ کی دکان، اور یعنی فیکٹری تھی ایک مونی روڈ پہ، مونی روڈ کہلاتا ہے. وہ بھی مونی روڈ تھا، وہ بھی آگ لگا دی مسلمانوں نے. ہم کو کہیں کا نہ چھوڑا، لاہور میں اس قابل نہ چھوڑا. تو بھاگ کے آ گئے. میرا باپ تو آ گیا 47 میں ہی آ گیا تھا، شاید 47 کے آخر میں آ گیا تھا. اور آ کے انہوں نے
6,000 روپے لینے تھے. اس زمانے میں 6,000 بڑی رقم ہوتی تھی بھائی. اس میں یعنی کیا تنخواہ ہوتی ہوگی عام طور پہ؟ اس وقت ڈالر شاید 2 روپے کا تھا. اور ہاں کیا نام ہے تمہارا، پاؤنڈ چلتا تھا اس زمانے میں. ہم برطانیہ کے ساتھ تھے نا، برطانیہ کے ساتھ منسلک تھے، تو پاؤنڈ تھا. پاؤنڈ 5 روپے کا ہوتا تھا. تو کچھ سن یاد آ رہا ہے کہ کون سا سن تھا؟ یار یہ تو پاؤنڈ تو میرے سامنے کی بات ہے. اب ڈالر میرے سامنے کی بات ہے. ڈالر 2 یا 3 کا نہیں، لیکن ڈالر 5 روپے کا تھا میرے سامنے. یعنی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ایکسچینج کیا ایسے. اوپن ایکسچینج تھا نا وہاں، تو اس وقت تک پابندی نہیں تھی کہ اتنا کرو اتنا نہیں کرو. تو میرے باپ نے ایک ہندو سے 6,000 روپے لینے تھے، وہ لے کے وہ آ گئے یہاں. وہ ہندو نے شریفانہ طور پہ 6,000 روپے دے دیے. تو اسی ہندو کی دکان تھی گوردن داس مارکیٹ کے سامنے، نیو کلاتھ مارکیٹ بنی ہوئی تھی. اس میں مین روڈ پر، بندر روڈ پہ، بندر روڈ جو اب وہ ایم اے جناح روڈ کہلاتا ہے، وہ بندر روڈ تھا. تو بندر روڈ پر مین پر دکان تھی. وہ 4,000 میں اس نے کہا کہ یہ 4,000 میں تمہیں دیتا ہوں. وہ 4,000 میں لے کے اور انہوں نے دکان سنبھال لی. اور پھر ہم نے میں اولاد ہی ان کی ایک تھی اس وقت تک، میں اور میری ماں امرتسر کی پیدائش تھی. اب وہ قصہ طویل ہو جائے گا، اس لیے چھوڑتا ہوں کہ ہم کو نکال کے لایا، جلتی آگ میں سے لے کے آیا تھا میرا باپ. یعنی امرتسر میں آگ لگی ہوئی تھی چاروں طرف. خالصہ کالج میں بھی آگ لگ گئی تھی، تو وہاں سے نکال کے لے آیا تھا میرا باپ. 100 روپے ٹیکسی دے کے لے کے آیا تھا. تو خیر ہم کراچی آ گئے 48 کے فیبرری میں شاید. تو پہلا کام یہ کیا میرے باپ نے کہ مجھ کو ایک کاسموپولیٹن انگلش ہائی اسکول تھا، اس میں داخل کرا دیا. اس میں 4 لڑکے تھے، باقی لڑکیاں تھیں. تو کالج اسکول والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی یہ تو 4 لڑکے ہیں، ان کو نکالو جلدی سے. تو ان کو نکال کے اور یہ لڑکیوں کا بنا دو، کیونکہ مسلمان ہو گئے تھے. تو اب مسلمان ہو گئے تھے تو لازمی تھا. تو جناب ہم کو انہوں نے 5ویں پاس کرائی دھکم پیل کر کے. یعنی پہلی کا امتحان دیا تو اس کو 3ری کا ڈکلیئر کر دیا، اور 3ری کا امتحان دیا تو 5ویں کا ڈکلیئر کر کے ہم کو پاس کر دیا. جان چھڑائی ہم سے، اور لے کے گئے اس کو وہاں پر کیا نام ہے آپ کے بالکل سامنے میرے، یعنی کاسموپولیٹن کے بالکل اپوزٹ این جے وی بن رہا تھا. این جے وی دیکھا ہے؟ جی جی. این جے وی بن رہا تھا، میرے سامنے ہی بنا ہے. تو پہلے ہی بیچ میں اس میں داخل ہو گیا، اور پھر 56 میں پاس کر کے ڈی جے میں آ گیا. ڈی جے میں آ کے ہم کو کچھ آنکھیں کھلی، جیسے چڑیا کے بچے کی آنکھ کھلتی ہے نا، تو کچھ آنکھیں کھلی ہماری کہ دنیا کچھ اور بھی ہے. تو ایک صاحب تھے زین العابدین زیدی، وہ میرے پاس آئے. انہوں نے کہا یار 54 دو. ہاں، مالدار باپ کا بیٹا تھا. یعنی میرا باپ بہت مالدار ہو گیا تھا. وہ میں کاروبار کرتا تھا تو بہت مالدار ہو گیا تھا. تو 54 کوئی بات ہی نہیں تھی. میری جیب میں روپیہ رہتا تھا، 1 روپیہ بڑی چیز تھی اس زمانے میں. تو میں نے 54 نکال کے دے دی. تو اس نے ایک ہرے رنگ کا کارڈ میں کہا اس پہ اپنا نام لکھو. میں نے لکھ دیا نواز بٹ، اور کلاس، اور یہ دیکھا تو اب لکھا ہوا تھا نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، این ایس ایف. ہم این ایس ایف کے ممبر ہو گئے.
میں نے کہا نام نہیں سنا تھا میں نے NSF کا. ہم نے 53 میں فائرنگ ہوئی تھی نا پیراڈائز سنیما کے سامنے. محبوب کلاتھ مارکیٹ کے پاس. ہاں محبوب کلاتھ مارکیٹ صدر میں. محبوب کلاتھ تو اب ہو گئی ہے، پہلے تو وہ فردوس سنیما تھا. یہ پہلے اپوزٹ فردوس سنیما تھا اور سامنے فردوس ریسٹورنٹ تھا. ایک بہت بڑا، وہاں میں نے چائے بھی پی ہے. بہت بڑا پارک تھا، اس پارک میں انہوں نے ریسٹورنٹ بنایا ہوا تھا. تو وہ ریسٹورنٹ سے میں جا کے چائے بھی پی ہے میں نے. تو 1954 تک کی بات ہے یہ. محبوب کلاتھ مارکیٹ جو تھی پہلے نہیں تھی، اس کا وجود نہیں تھا. اس کے پیچھے کیپٹل سنیما تھا ایک. تو میں بات کر رہا تھا NSF کی. NSF کا فارم بھر دیا آپ نے، کارڈ بن گیا آپ کا. کارڈ بن گیا، لیکن بات یہ تھی کہ NSF کا نام نہیں سنا تھا ہم نے. تعارف نہیں تھا. 53 میں ہوا یہ تھا کہ فائرنگ ہو گئی تھی یہ محبوب کلاتھ مارکیٹ کے سامنے لڑکوں پر. 8 آدمی مارے گئے تھے. اس کے بعد کچھ لوگ پکڑے گئے، جن میں اسلامیہ کالج سے ایک جمال نقوی تھے، وہ بھی پکڑے گئے. پروفیسر جمال نقوی. ہاں، وہ تو پروفیسر بعد میں، وہ وقت تک تو اسٹوڈنٹ تھے. تو جمال نقوی بھی پکڑے گئے، ڈاکٹر سرور پکڑے گئے، اور رحمان علی ہاشمی پکڑے گئے. اگر آپ نام یاد ہے. جی جی، ڈاکٹر رحمان علی. او بہت ہی زبردست آدمی تھا. اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس کی اہمیت کو، لیکن بہت اہمیت تھی. اینی وے اس طرف جاتے ہیں تو پھر لمبی کھنچ جاتی ہے بات. تو یہ ان کو پکڑ کے 1 سال کے لیے بند کر دی. وہاں گئے تو سوبوسی بھی بند تھے وہاں، صوبو گیان چندانی، ہاں بند تھے. اور ایک اور تھا پنٹر، جیسے کہتے تھے ڈاکٹر جس کو پنٹر کہتا تھا، وہ یہ تھا کہ جو پارٹی کے لیے کام کرے گا وہ پنٹر ہے. پارٹی میں جو کام کرے گا وہ پنٹر کہلاتا ہے. ہاں، وہ ڈاکٹر کی اصطلاح تھی، پنٹر ہے. تو ڈاکٹر پڑھا والا کچھ نہیں تھا، اللہ کے نام پہ بھی تھا. بقول خود اس کے 12 سال کی عمر میں مجھ کو ایک رقعہ پکڑایا گیا مخدوم محی الدین نے کہ جا کے یہ فلاں آدمی کو دے آؤ. میں تو پڑھا لکھا تھا نہیں، رقعہ ویسے ہی جیب میں رکھا، کرنے کا حفاظت سے لے کے جانا. تو میں نے حفاظت سے جا کے یہ عثمانیہ یونیورسٹی میں، عثمانیہ کالج میں، اس زمانے میں کالج ہوتا تھا، اس کو دے دیا. تو یہ کام کرتے تھے ہم 12 سال کی عمر سے لے کے، اور 63 سال کی عمر تک ہو گئی تھی. 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے ڈاکٹر کا. ہاں، 63 سال کی عمر تھی اس کو. تو آپ کچھ بات ہیں. تو 63 سال کی عمر تک میں انہوں نے، اصل میں جو پارٹی ٹوٹی ہے نا 89 وغیرہ میں، اور وہ خروشوف کے بعد برزنیف آ گئے اور یہ آ گیا اور وہ آ گئے، وہ سب ختم ہوا، USSR ختم ہوا اور پارٹی ٹوٹی ہے. تو اس میں پارٹی نے ٹوٹنے میں ڈاکٹر آ کے میرے پاس، میرا مکان تھا شو مارکیٹ پہ، نام تو سنا ہوگا. مشہور جگہ تھی. ہاں مشہور جگہ تھی. ہاں، شو مارکیٹ پہ مکان تھا. تو ڈاکٹر آخری دنوں میں تو سب کو نظر آ رہا تھا کہ پارٹی ٹوٹ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر آ کے روتا تھا، باقاعدہ آنسوؤں سے روتا تھا. رحیم شہیم دیکھا ڈاکٹر کو؟ دیکھا؟ بچپن سے ان کو دیکھا. ہاں، بچپن سے جانتے ہیں. اچھا. تو ڈاکٹر رحیم شہیم آدمی تھا، کالا کالا کلوٹا رحیم شہیم آدمی تھا. میری ماں میری بہنوں کو کہتی تھی وہ کالا جن آ جائے گا، میں ان کو ڈرا کالا جن کے حوالے کر دوں گی تم کو. تو وہ ڈر جاتی تھی میری بہنیں. ہاں.
تو وہ آ کے باقاعدہ روتا تھا کہ پارٹی ٹوٹ رہی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا یار کچھ اور کر لینا. کہنے لگا کیا کر لوں. میں نے کہا ستار بھائی نے کیا کیا ہے. حیدرآباد میں ستار بھائی تھے نا, کیا جانتے ہو گے؟ اچھا, ستار بھائی تھے ہمارے حیدرآباد میں. انہوں نے کتابوں کی دکان کھول لی تھی, مارکسی کتابوں کی دکان کھول لی تھی. مارکسی لٹریچر اس زمانے میں بہت پڑھا جاتا تھا. تو وہ بھی تھی اور دوسری کتابیں بھی رکھی تھی. تو ستار بھائی کو کی طرح تم بھی کہنے لگا مجھے آتا ہی نہیں پڑھنا. تو مجھے تب پتہ چلا کہ یہ اللہ کے بندے کو ڈاکٹر ہم نے بنا رکھا ہے, پی ایچ ڈی کرا رکھی ہے اس میں, تو اس کو آتا ہی نہیں, پڑھنا ہی نہیں آتا. میں یہ بتا رہا تھا کہ پہلے یہ 1947 میں پارٹیشن ہوا ہے. جاؤ میڈیکل کالج جو تھا یہ حیدرآباد میں تھا, کراچی میں نہیں تھا. کراچی میں بن رہا تھا, بلڈنگ بن رہی تھی, لیکن تھا حیدرآباد میں ڈاؤ میڈیکل کالج 1946 میں. رحمان علی ہاشمی ڈاؤ میڈیکل کالج میں 19 مطلب اسی انیشل پیریڈ میں آ گیا. ڈاؤ میں 30 سیٹیں ہوتی تھی ٹوٹل ڈاکٹرز کی, جس میں سے 12 لڑکیوں کی تھی, 18 لڑکوں کی تھی. تو اس میں بہت مشکل ہوتا تھا, بہت کمپٹیشن ہوتا تھا اس میں. لیکن وہ آ گیا. وہ مطلب ویسے بھی عثمانیہ میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا 3rd ایئر کا, تو اس بلبوتے پہ بھی لے لیا اسے, تو وہ آ گیا. ڈاکٹر سرور جو تھے, اچھا ڈاکٹر سرور جو تھے یہ موصوف 1 سال بعد آئے. اچھا, ڈاؤ میڈیکل کالج جو ہے چونکہ کراچی بن گیا تھا تو شفٹ کر دیا انہوں نے کراچی. وہ 30 ان کے سامنے تو 30 لڑکے تھے, انہوں نے 30 لڑکوں کو شفٹ کرنا تھا, شفٹ کر دیا کراچی میں. ڈاؤ میڈیکل کالج کھل گیا. تو رحمان علی ہاشمی اس میں آ گئے. سرور 1 سال بعد آئے, لیکن وہ اس نئے کالج میں آئے. تو رحمان علی ہاشمی نے ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی. وہ کمیونسٹ پارٹی میں تھا رحمان علی ہاشمی. کیا نام ہے, حیدرآباد دکن میں کمیونسٹ پارٹی میں تھے ڈاکٹر رحمان علی ہاشمی تھے. ڈاکٹر سرور نہیں تھے, لیکن ڈاکٹر سرور کے ایک بڑے بھائی تھے ڈاکٹر اختر, ڈاکٹر نہیں تھے, اختر, وہ جرنلسٹ تھے, صحافی تھے. ان کا انتقال ہو گیا تھا جلدی, بہت جلدی ہو گیا تھا, یعنی میں بھی نہیں دیکھ پایا اس شخص کو. تو 60 سے پہلے کا ہی انتقال ہو گیا ان کا, 60 کا 56 سے پہلے کا انتقال ہو گیا. تو وہ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا نام ہے ڈی ایس ایف بنائی. کمیونسٹ پارٹی ہے وہ تو 1936 میں بنی. وہ 1936 میں بن کے, اور کراچی پاکستان میں, کراچی ایک چھوٹا سا شہر ہوتا تھا, 3 لاکھ کی آبادی تھی. اس میں ایک ڈالمیا سیمنٹ فیکٹری تھی جو بڑی فیکٹری گنی جاتی ہے. اس وقت بھی بڑی تھی کیونکہ سیمنٹ کی فیکٹری تو بڑی فیکٹری ہوتی ہے. گنیش کھوپرا ملز تھے, اور اس طرح کے, اور کیونکہ کھوپرا بہت ہوتا تھا یہاں, کوکونٹ تو کوکونٹ آئل کے لیے ملز تھیں. گنیش کھوپرا ملز اسی میں تھی. ہمارا مکان گنیش کھوپرا مل کے بالکل سامنے تھا. تو اوپر سے میں دیکھتا تھا کہ یہ کیا ہے, کیا ہو کیا رہا ہے, اور میں نے چلتی دیکھی ہے اسے. بہت بعد میں 3-4 سال بعد پارٹیشن کے وہ ختم ہو گئی. تو رحمان علی ہاشمی نے ڈی ایس ایف بنا لی. 51 میں پارٹی پر پابندی لگا دی.
اور پابندی لگائی ہے کس پہ کہ لیاقت علی خان کو گولی ماری ہے سید اکبر نے، یہ کمیونسٹوں کے کہنے پر ماری، کمیونسٹوں پر لگایا۔ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ایک شخص تھا اکبر خان، وہ اس نے کچھ لوگ پکڑے، یہ افغانی، یہ جو لشکر بنایا ان کا 4-5 ہزار آدمی لے کے، وہاں تو لوٹ مار کے لیے تو افغانی سب سے پہلے تیار ہوتے ہیں نا، کہ جہاں بھی پیسہ ملے، جہاں بھی لوٹ مار ملے تو وہاں جاتے ہیں۔ تو وہ 4-5 ہزار آدمی جو ہے انہوں نے اکٹھے کیے وزیرستان میں اور فلانے یہ جو ٹرائبل ایریاز تھے نا وہاں سے، اور لے کے وہ چڑھ دوڑے کشمیر پہ۔ اپنے آپ کو انہوں نے جنرل بنا ڈکلیئر کر دیا۔ جنرل اکبر خان تھے وہ، مشہور شخصیت تھے۔ فوج سے تعلق نہیں تھا جنرل اکبر خان؟ الو کے پٹے کو بندوق بھی پکڑنی نہیں آتی تھی۔ وہ جنرل اکبر خان کا کوئی لمبا چوڑا فوج سے تعلق نہیں رہا۔ اس کی بیگم تھی نسیم اکبر، وہ کمیونسٹ پارٹی کی ممبر تھی، پارٹیشن سے پہلے ہی وہ کمیونسٹ پارٹی کی ممبر تھی، تو اس کا انفلوئنس میاں پہ تھا جتنا بیویوں کا ہوتا ہے۔ تو وہ 19 تو وہ کمیونسٹ پارٹی میں اس کا رابطہ فیض صاحب سے ہو گیا۔ محمود الظفر ایک تھے اور رشیدہ جہاں تھی ان کی بیگم، یہ دونوں امرتسر میں پڑھاتے تھے، فیض صاحب بھی اسی کالج میں پڑھاتے تھے۔ تو رشیدہ جہاں سے معاشقہ ہو گیا فیض صاحب کا، اور محمود الظفر جو ہے وہ چونگے میں آ گئے۔ چونگا جانتے ہو؟ ہم پہلے 2 پیسے کی چیز لیتے تھے تو اس کو کہتے تھے چونگا دو، تو وہ تھوڑے سے چنے ڈال دیتا تھا اوپر سے فالتو، تو وہ چونگا کہلاتا تھا۔ چونگے میں آ گئے اکبر خان بھی۔ تو یہ پارٹی یہ انہوں نے اس طرح سے کشمیر پہ حملہ بول دیا۔ کشمیر پہ جب حملہ بولا تو جنرل گریسی تھا یہاں پر، جنرل اس نے کہا جی میں تو اس کو ریزسٹ کروں گا۔ جناح کو کہا اس نے کہ جناح صاحب آئی ریزسٹ، اس نے کہا کیوں، وائی؟ تو جناح صاحب نے پوچھا کہ وائی؟ تو اس نے کہا کہ آئی ایم انڈر دی کمانڈ آف ماؤنٹ بیٹن اینڈ ماؤنٹ بیٹن از مائی سینئر موسٹ کمانڈ، ہی وانٹس اس ٹو ریزسٹ۔ وہ فوج بھیجتی تھی نا انڈیا نے کشمیر پہ، جب ادھر سے یہ قبائلی گئے تھے، ہاں تو اس سے پہلے یہ گئے تھے بایا سیالکوٹ، راستہ روٹ تھا لاہور سے آگے جا کے سیالکوٹ، اور سیالکوٹ سے جا رہے تھے یہ سری نگر، تو سیالکوٹ کے بارڈر پہ ہی ان کو چیک کر لیا گیا، اور وہی انڈین آرمی جو تھی باقاعدہ ریگولر آرمی وہ آ گئی تھی۔ تو یہ کیا نام ہے، یہ پیچھے ہٹ گئے۔ ریگولر آرمی کے سامنے تو کھڑے نہیں ہو سکتے نا آپ، یعنی ریگولر آرمی کے 5 آدمی ہوں تو 500 کے مجمع اس کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ان کو ترکیبیں آتی ہیں جو ہمیں نہیں آتی، تو وہ جناب انہوں نے مار کے بھگا دیا۔ آپ آ کے وہاں سے مار کر کے آ گئے، کچھ لڑکیاں اٹھا کے لے آئے، کشمیری لڑکیاں لے آئے، کچھ جو ویسے بھی بھوک ننگ تھی، دولت تھی نہیں، اتنا پیسہ ہوتا نہیں تھا وہاں اس زمانے میں، پیسہ تو بنا ہی نہیں تھا، پیسہ تو بنا بہت بعد میں۔ تو انہوں نے پیسہ نہیں تھا جتنا لوٹ مار کر سکتے تھے، شال ہے، دسہ ہے ان کی، کیونکہ یعنی خصوصیت یہ تھی کہ وہ شال بناتے تھے، اگر آپ نے دیکھی ہو کشمیری شال،
سنا ہے نا؟ جی تو بہرحال وہ کشمیری شال بناتے تھے، دسا بناتے تھے گرم، اور گرم اپنے آپ کو رکھنے کے لیے چیزیں بناتے تھے، تو وہ لوٹ مار کر کے یہ لے کے آ گئے۔ اب وہ یہ جنرل اکبر ہو گئے، خان ہو گئے، اس میں ایک آدمی ہمارے ہاتھ پہ چڑھ گیا کمیونسٹوں کے، اس کا نام تھا کرنل لطیف افغانی۔ وہ کرنل ورنل کہیں سے بھی نہیں تھا، اچھا، فوج سے تعلق نہیں تھا؟ کوئی نہیں، بس وہ اکبر خان نے پکڑا، تھوڑا پڑھا لکھا تھا، تو اکبر خان نے پکڑا اسے اور پکڑ کر لے کے چل پڑا، تو وہ بھی چل پڑا کہ چلو چلتے ہیں۔ وہ تو گیا تھا ایسے کہ کشمیر فتح کریں گے تو ہمیں ملے گا کچھ، وہ وہاں سے مار کھا کے واپس آ گئے، واپس آ کے وہ پنڈی میں رہ گئے۔ دیکھا اکبر لطیف افغانی کو دیکھا؟ نہیں نہیں، اچھا، سنا تو ہے نام؟ سنا ہے لطیف افغانی کا نام۔ اچھا، لطیف افغانی اور ان کی بیگم یہ دونوں آ کے پنڈی میں رہ گئے۔ پنڈی میں اس لیے رہ گئے کہ پنڈی میں انہوں نے ان کے مکان سے کوئی میرا خیال ہے کوئی 3 منٹ کی پیدل واک پر جی ایچ کیو ہے، پنڈی کے اب بھی ہے جی ایچ کیو جہاں ہے۔ لطیف افغانی تو مرمرا گئے، کافی عرصہ ہو گیا۔ ان کے پاس لیا میں زمینیں تھیں، 400 ایکڑ زمین ملی تھی ان کو، ملتان لیا میں، ہاں ملتان میں لیا، لیا میں، جی جی، لیا میں 400 ایکڑ زمین تھی ان کی۔ وہ کھیتی باڑی کرواتے تھے، اپنے کسانوں کو دے دیا، ہاں بھائی تم بھی کر لو مجھے بھی دے دو، تو اس میں آدھا پہلے 1/3 ملتا تھا کسان کو، پھر آدھا ملنے لگا۔ تو یہ رہتے تھے پنڈی میں، لیا سال میں 2 بار آتے تھے پیسے وصولنے اور چلے جاتے تھے۔ تو لطیف افغانی کمیونسٹوں کے ہتھے چڑھ گیا، بہت کم لوگ اس میں کمیونسٹوں کے ہتھے چڑھے۔ نسیم اکبر خان تو تھی کمیونسٹ پہلے سے، پارٹی اکبر خان کی جو بیگم تھی، اور یہ آپ کے لطیف افغانی کمیونسٹوں کے ہتھے چڑھ گئے، اور یہ پھر ساری زندگی رہا، مرتے دم تک رہا یہ پارٹی کے ساتھ۔ لیا میں اس کا انتقال ہوا، اس کی بیگم بھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں کی شادی ہو گئی، پتہ نہیں کہاں ہے بیٹیوں کا، ٹریس میں نے نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ پارٹی بنی ہوئی تھی 1936 میں، تب اب اس پارٹی کے کنونشن کے بعد جو چیز بنی ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی نے اپنے مختلف ونگز بنائے، بازو بنائے، اس میں اسٹوڈنٹس فیڈریشن، آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن نام کی بنائی پارٹیشن سے پہلے، اور آل انڈیا ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن پارٹیشن سے پہلے، اور اسی طرح سے آل انڈیا اور بھی آل انڈیا کے مختلف بنائیں۔ لکشمی بلڈنگ میں نے تمہیں بتایا نا، دیکھی ہے مجھے 3 منزلہ عمارت ہے بھائی، بڑی شاندار، اب بھی بہت شاندار ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ نہیں پوری ہوئی، وہ بلڈنگ پوری نہیں ہوئی، تو وہ کیا نام ہے، وہ کمیونسٹ پارٹی کو ملی، ورثے میں ملی، ہاں کسی نے تحفہ دیا تو وہ آ گئی، پارٹی کی ہاتھ آ گئی۔ پارٹی پر پابندی لگائی 51 میں، میں نے کہا نا آپ کہ سید اکبر کو گولی ماری لیاقت علی خان کو، لیاقت باغ جو اب کہلاتا ہے اس میں، انہوں نے پکڑ کے اس کو، کیونکہ ایسٹ پاکستان سے لانا تھا تو خواجہ ناظم الدین کو بنانا تھا گورنر جنرل، تو انہوں نے پکڑ کے خواجہ ناظم الدین کو بنا دیا گورنر جنرل، اور لیاقت علی خان کی جگہ انہوں نے یہاں سے پتہ نہیں کس کو دیا، بہرحال ویسٹ پاکستان سے کسی کو دیا،
وزیر اعظم، وہ بالکل ہی نکمے لوگ تھے۔ اچھا، یہاں پہلے سے 3 صوبے چلے جا رہے تھے، صوبہ سندھ، پنجاب اور NWFP، اس وقت زمانے میں NWFP کہلاتا تھا، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس۔ جہاں کانگریس کی حکومت تھی، وہاں 50 میں سے 36 MP کانگریس کی پارٹی کے ممبر تھے پارٹیشن کے وقت۔ 47 میں لاہور میں جو ہے آپ کے کانگریس کے بہت اچھے خاصے لوگ تھے، اور کچھ اور وہ جو موقع پرست لوگ ہوتے ہیں ان کو ملا کے انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہوئی تھی خضر حیات خان کی۔ خضر حیات خان، یہ علامہ اقبال کا مزار دیکھا ہے آپ نے لاہور میں؟ تو ایک طرف مزار ہے، دوسری طرف بھی ایک مزار ہے، اگر آپ یاد کریں تو تصویر نکالو اس میں تو تم کو آ جائے گی کہ دوسری طرف بھی مزار ہے، وہ اس کا ہے، وہ چیف منسٹر نہیں، پرائم منسٹر تھا۔ پنجاب اور بنگال دونوں کے پرائم منسٹر ہوتے تھے، دونوں کے چیف منسٹر نہیں تھے۔ اتنے بڑے صوبے تھے کہ ان کو ظاہر ہے تم یہ سوچو کہ ملتان سے شروع ہو کے، ملتان بھی نہیں بلکہ کیا نام اور نیچے آؤ تو کیا نام رحیم یار خان سے شروع ہو کے اور صادق آباد سے شروع ہو کے اور دلی تک، پانی پت تک جاتا تھا، بہت بڑا صوبہ تھا۔ تو اس میں اس کو پرائم منسٹر کا درجہ دیا گیا۔ ایک پرائم منسٹر بنگال میں بھی تھا، کیونکہ جو ویسٹ بنگال ہے اب وہ، اور جو ایسٹ پاکستان تھا اور اب بنگلہ دیش ہے، یہ مل کے ایک صوبہ تھا، بنگال کا رہتا تھا، ویسٹ بنگال نہیں، بنگال تھا۔ وہ بہت امپورٹنٹ تھا بنگال ان کے لیے، کیونکہ وہاں سے چائے آتی تھی۔ چائے کا مین گروور بنگال تھا، اور بہار سے چاول آتا تھا۔ تو یہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، وہ کسی طرح نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تو یہ 2 پرائم منسٹر تھے، یہ بنائے بیٹھی تھی کہ انقلاب آئے گا، ہم یہ آپ یہ سوچیں کہ آپ 1941 سے لے کے 1946 تک صاحب کیا تھے؟ کرنل تھے انڈین آرمی میں، کرنل تھے، اور پارٹی نے بھیجا تھا، پارٹی نے کہا تھا کہ جاؤ، یہ تو انگریزی پڑھاتے تھے بھائی، یہ تو امرتسر کے کالج میں انگریزی پڑھاتے تھے، تو پارٹی نے کہا جاؤ اس میں، کیونکہ کیا نام ہے کانگریس تھی وہ کوئٹ انڈیا موومنٹ چلا رہی تھی، اگر یاد ہو آپ کو۔ کانگریس نے 1939 میں کانگریس کا بامبے میں اجلاس ہوا سینٹرل کمیٹی کا، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد کو صدر الیکٹ کیا 1939 میں، اور جنگ چھڑ گئی تھی اس وقت تک، تو مولانا ابوالکلام آزاد کو صدر بنا دیا، جواہر لال کو سیکرٹری بنا دیا، ان کا جنرل سیکرٹری، اور انہوں نے کہا کہ یہ اب ویکسٹ لنک بن گیا ہے، کڑی کا کیپٹلزم کی کڑی جو ہے، میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ لینن کا فارمولیشن یہ تھا کہ جہاں سے کڑی کمزور پڑے گی وہیں سے اٹیک کرو اور قبضہ کر لو۔ روزا لکزمبرگ کے یاد ہے آپ کو؟ نہیں تو یاد کرا دوں
روزا لوکزمبرگ سے اسی بات پہ جھگڑا تھا. وہ روزا کہتی تھی کہ نہیں یہ غلط ہے اور ہم کو کم از کم بڑی تعداد میں اور وہ ملکوں میں انقلاب لانا چاہیے جن ملکوں میں انڈسٹریلائزیشن ہو، کافی بڑی ہو، کیونکہ یہ پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن ہے. کمیونزم جو ہے وہ پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن ہے. لینن کہتے تھے کہ جہاں سے کڑی ویک ملے گی وہاں قبضہ کر لے. اچھا، تو یہ جناب انہوں نے کہا کہ اب یہ ویکسٹ لنک بن گیا ہے. ویکسٹ لنک بن گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس پہ حلہ بولنا چاہیے. اب حلہ بولنے کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ ودن بھی بولیں اور وداؤٹ بھی بولیں. تو ودن سے بولنے کے لیے ان کو جو کاڈر چاہیے تھا اس میں فیض صاحب آ گئے اور فیض صاحب کو کہا کہ جاؤ بھائی، تو ان کو کرنل بنا دیا فوج میں. انگلش برٹش آرمی نے باقاعدہ کرنل کا بیلٹ لگا کرنل، اور 1-2 سال نہیں 6 سال رہے کرنل. وہ 6 سال کرنل رہے ہاں برٹش آرمی میں، اور وہ چھوڑا بھی انہوں نے خود سے. برٹش آرمی نے نہیں کہا ان کو کہ جاؤ، چھوڑا اس لیے کہ انہوں کو وہ کیا نام ہے لاہور میں آ کے پارٹی کی ہیڈ کوارٹر لکشمی چوک میں بیٹھنا تھا. تو خیر پارٹی تو بہت ایکٹیو تھی یہاں، اور بہت ہی بھگت سنگھ کی وارث اپنے آپ کو گنتی تھی، اور بہت ایکٹیولی وہ چلا رہے تھے کام. لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اسٹیٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. 1939 میں کانگریس نے طے کیا کہ کوئٹ انڈیا موو. انہوں نے بھی اسیس کر لیا تھا کہ یہ گئے، اب نہیں ٹک سکتے. پہلی جنگ عظیم میں تو نکل آئے تھے، اب دوسری جنگ عظیم سے نہیں نکل سکتے یہ. تو انہوں نے برٹش کو کہا کہ کوئٹ انڈیا موومنٹ. اور کوئٹ انڈیا موومنٹ میں انہوں نے طے کیا کہ فادر لینڈ کہلاتا تھا سوویت یونین، کہ فادر لینڈ پر کوئی اٹیک ہوگا تو وہ ساری دنیا کے کمیونسٹ اس کو اپنے آپ پر اٹیک سمجھیں گے. یہ فادر لینڈ تھا ہمارا. اور اس کو بچانے کے لیے، کیونکہ جرمنس نے اٹیک کر دیا تھا سوویت یونین پہ، تو اس کو بچانے کے لیے ساری دنیا میں کمیونسٹوں نے اس کو بچانے کے لیے، سوائے روزا لوکزمبرگ اور برٹش پارٹی کے اور کچھ لوگ تھے، باقی سب نے شمولیت اختیار کر لی. امریکن اور کیا برٹش اتحادی فوج تھی ہاں اتحادی فوج کے شامل ہو گئے. یہ جنگ چلی ہے 6 سال، اور اگر ایٹم بم نہ استعمال کرتے تو یہ اور 4 سال اور چل جاتی، کیونکہ جرمنی تو خیر کریپس کر گیا تھا 46 میں ہی، لیکن جرمنی کے علاوہ وہ تھا آپ کا جاپان تھا، اٹلی تھا، مسولینی تھا نا، اور اٹلی تھا اور جاپان تھا. تو یہ دونوں لگے ہوئے تھے، یہ لڑ رہے تھے. جاپان تو خاصا لڑتا رہا ہے، اور جاپان نے قبضہ کیا ہے جا کے یہاں تک برما. 1946 میں جب بم مارے گئے ہیں نا، ایٹم بم، دو ایٹم بم ہیروشیما اور ناگاساکی پہ مارے گئے ہیں، تو اس وقت جاپنیز آرمی جو تھی وہ ویسٹ بنگال، جو اب کہلاتا ہے ویسٹ بنگال، بنگال کے بارڈر پہ کھڑی تھی، اور برما پہ قبضہ ہو گیا تھا ان کا، جاپنیز کا باقاعدہ قبضہ کر لیا تھا. کمبوڈیا، ویتنام تو تھا اس کے امریکنس کے پاس. تو اور یہ کیا نام ہے ادھر سے آتے ہوئے جاپان نے
سب قبضہ کر کے اور انڈیا پر اٹیک کر رہا تھا. انڈیا پر بم بھی بم مارے ہیں انڈیا پر اس نے 2-3 دن. لیکن اس کے بعد ایٹم بم چل گیا تو سب ٹھنڈے ہو گئے, تازیے ٹھنڈے ہو گئے جیسا کہتے ہیں, کیونکہ کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. جس پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. تو خیر یہ انہوں نے سرنڈر کر دیا جاپنیز نے. مسولینی نے کہا میں بھی سرنڈر کرتا ہوں بھائی, میں نہیں ٹک سکتا, اکیلا نہیں لڑ سکتا. جرمنی گیا, وہ تو مینلی جرمنی کے بلبوتے پہ تھا. تو اب یہ ویکسٹ لنک تو ثابت ہو گیا کہ یہ ویکسٹ لنک تھی, سیکنڈ ورلڈ وار ویکسٹ لنک تھی. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں اتنا بڑا تبدیلی آئے گی یہ کمیونسٹوں کے بھی ذہن سے باہر تھا, وہ ان کی سوچ سے باہر تھا. اور یہاں مطلب باقاعدہ تیاریاں پکڑی ہوئی تھی کہ ہم نے ٹیک اوور کرنا ہے, کمیونسٹوں نے ٹیک اوور کرنا ہے. یہ تیاری پکڑی تھی 1948 کی جون کو. ڈیٹ دی تھی, آپ کو نہیں معلوم ہے شاید. 30 جون 1948 ڈیٹ تھی کہ اس دن ہینڈ اوور اور ٹیکنگ اوور ہونی ہے. باقاعدہ ہینڈنگ اوور اور ٹیکنگ اوور ہونی ہے. اور ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور میں اسٹیٹ جو تھی اس میں لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو آگے آنا تھا. تو اس میں کرنل فیض احمد فیض بھی تھے اس زمانے میں. کرنل ایک طرح کا انقلاب کہتے ہیں کہ انقلاب کی ڈیٹ جو ہے وہ طے ہوئی تھی, سامنے نظر آ رہا تھا سب کو. کمیونسٹ پارٹی اس وقت اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ اس پوزیشن میں تھی. بہت اسٹرانگ تھی. میں تمہیں بتاؤں, یہ کسی اور کی نہیں, جمال کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ 1953 میں کمیونسٹ پارٹی جب بین ہوئی تھی, وہ تو 51 میں بین کر دیا تھا, لیکن 53 میں جب یہ انڈر گراؤنڈ تھی تب بھی اس کے 64 پارٹی ممبر تھے. 64 پارٹی ممبرس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ممبر کے ساتھ ایک سیل ہوتا ہے, یہ تو معلوم ہوگا تمہیں. اور سیل میں 4-5 آدمی ہوتے ہیں اور وہ سیل گروپ ممبرس پہ ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ 1951 میں آپ کی اسٹرینتھ کیا تھی یہاں, یا 53 میں سوری کیا تھی یہاں اسٹرینتھ اسٹوڈنٹس کی, کہ 300-400 اسٹوڈنٹ جو تھے باقاعدہ ڈسپلن میں تھے. ہاں ڈسپلن میں تھے. سائیں جو آئے ہیں, تمہارے باپ جو آئے ہیں, یہ 48 میں آئے ہیں اور یہ قائد اعظم کے مزار کے پیچھے والے حصے میں وہیں رہے ہیں. جیٹ لائن جسے کہتے تھے. ہاں, جیٹ لائنس. آپ کی کیسے ملاقات ہوئی سائیں سے؟ بتا رہا ہوں, میں تو پارٹی سے ملاقات تھی نا, تو میں تو پارٹی کے ذریعے, میں تو بتا رہا تھا کہ تمہیں کہ ودود نے وہ ڈی ایس ایف بنی ہوئی تھی, ڈی ایس ایف کو بین کر دیا انہوں نے, پابندی لگا دی 1953 میں. اور کمیونسٹ پارٹی پہ تو 51 میں لگی, اس پہ 53 میں لگا دی. تو 53 میں جب پارٹی پہ ڈی ایس ایف پہ پابندی لگی تو پھر کچھ تو کرنا تھا. تو ودود سامنے آیا, بیرسٹر ودود جو تھا, اس کو پکڑ کے آگے لائے اور اس نے کھڑا کیا این ایس ایف, نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن. اس نے کہا نام ہی کا تو فرق ہے, تو نام تو یہ رکھ لیتے ہیں ہم, نام میں کیا رکھا ہے. تو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہو گئی. اچھا, ہم ودود کے ہاتھے چڑھ گئے. ودود نے الیکشن کرائے, باقاعدہ یونٹ تھا این ایس ایف کا اس میں ڈی جے کالج میں. تو ڈی جے کالج تو الیکشن کی اجازت دیتا نہیں تھا, وہ بنس گارڈن تھا سامنے تھا, اگر تم نے دیکھا ہو یاد ہو.
एस एम लॉ कॉलेज के पीछे जो एक गार्डन है, अब भी गार्डन होगा छोटा सा, कौन सा SM लॉ कॉलेज? हाँ के पीछे वो तो नेशनल स्टेडियम पे, हाँ बिल्कुल एक गार्डन है वो पुराना, नाम से कोई लॉरेंस करके कुछ, बर्न्स गार्डन बर्न्स कहलाता है। गार्डन कहलाता है, हाँ जी, बिल्कुल अभी भी है। हाँ वो बर्न्स गार्डन में मैं भी था, वदूद भी आए। इलेक्शन हुए, इलेक्शन में मैं तो खड़ा ही नहीं हुआ क्योंकि अभी मेंबर बना था 56 में, तो मैं क्या करता, मैं जानता भी नहीं था, एक दूसरे को हम जानते भी नहीं थे, तो मैं तो किसी उसके लिए एस्पायर भी नहीं किया और हुआ भी नहीं, लेकिन NSF का यूनिट बन गया वहाँ, तो जो एक दूसरे को कम्युनिकेट तो कम से कम कर सकते हो। इसके कि इधर से बात उसने कह दी, यार ये कर लो, ये कर सकते हो तो कर लो, ये कर सकते हो कर लो, के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते थे, ना कुछ सुन सकते थे, ना कन्वे कर सकते थे। तो ये कि पार्टी बैन है ये तो हम सबको मालूम था। नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन पार्टी का एक अंडरग्राउंड पार्टी का एक विंग है, ये सबको मालूम था। हमारा ग्रुप चलाते थे वदूद साहब, बैरिस्टर तो बाद में बने, वो तो उस वक्त डॉक्टर थे ना, 3rd ईयर मेडिकल कॉलेज के 3rd ईयर के डॉक्टर थे। तो ये ग्रुप चलाते थे हमारा, उस ग्रुप में मैं भी था, मिराज मोहम्मद ख़ान भी थे, और वो थे क्या नाम है आप, जैनुल आबदीन रज़ी भी थे। मिराज को जानते हो? जी जी, बड़ा नाम बड़ा है। तो खैर मिराज मोहम्मद ख़ान भी हमारे साथ उसी मदरसे में आ गया था हमारे DSF के, इनके बड़े वालिद तो हकीम थे। हाँ हाँ, हकीम सिराज नाम था इनका, और इनके एक मिनाज पढ़ना इनके बड़े भाई थे, अगर याद, और ये थे। पार्टीशन हो रहा था, पार्टीशन का इन्होंने मामला रखा था जिन्ना साहब ने कि पार्टीशन करो, हिंदुस्तान को 2 टुकड़े करो, एक टुकड़ा इंडिया का और एक टुकड़ा पाकिस्तान का, और बीच में एक पट्टी दो हमको जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को मिलाए। सिर्फ 1,500 मील की पट्टी दो बीच में से। तो उन्होंने कहा, माउंटबेटन ने, तुम पागल हो गए हो, कौन देगा 1,500 मील की पट्टी तुम्हें दे दें। खैर राजा साहब, इसमें कुछ बातें वो हैं जो राजा साहब महमूदाबाद ने मुझे बताई। राजा साहब महमूदाबाद यहाँ पाकिस्तान आने के बाद ये रहते थे क्लिफ्टन के पास, जो है बाथ आइलैंड में रहते थे। राजा साहब महमूदाबाद। पाकिस्तान की अपनी हालत ख़राब थी, फाइनेंशियल कुछ भी नहीं था। वो तो अगर तुम्हारे इनके नवाब उस्मान अली ख़ान 2 करोड़ रुपया न देते और राजा साहब महमूदाबाद 1 करोड़ रुपया न देता तो छुट्टी हो गई थी। पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन है। हाँ, मतलब तनख्वाहें नहीं थी ना भाई। अब वो झूठ नहीं बोलता है जब वो कहता है आली कि हम वो लगाते थे, पिन नहीं होती थी, पिन की जगह हम जो है कांटे लगाते थे, हाँ बबूल के कांटे लगाते थे। तो झूठ नहीं बोलता, फैक्चुअली ये है। आपके पास था क्या, बंस रोड पर जितनी इमारतें हैं, ये इसका कोई वजूद नहीं था। 48 तक कोई भी वजूद नहीं था सिरे से। बंस रोड पे जाके एक टुकड़ा आता था जो आराम बाग कहलाता ना, पहले उस जमाने में राम बाग था, जिसको आपने अलिफ लगा के आराम बाग कर दिया। तो आराम बाग के सामने
بالकुल अपोजिट पार्टी का दफ्तर था कम्युनिस्ट पार्टी का। वो तो खैर कब्जा हो गया क्योंकि वो डेंसो हॉल की तरफ कहते थे, उधर पार्टी का लाइट हाउस के पास, या उससे पहले की बात बता रहे हैं आप? लाइट हाउस और इसमें क्या फासला है? आराम बाग में, कुछ नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस, आराम बाग के अपोजिट रहता है ये बिल्कुल दफ्तर। सामने जी, वो पार्टी का जो हाँ, ऑफिस। नूरुद्दीन सर्की को नाम सुना होगा, जी जी, देखा तो नहीं होगा। नहीं नूरुद्दीन सर्की कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर था और नादिश को पार्टी का कार्ड उसने दिया है, पार्टी मेंबर उसने बनाया नादिश को, इमाम अली नादिश को। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पार्टी कितनी वेल एंट्रेंस थी इसमें, क्या नाम, सिविल सोसाइटी में। आपकी सोसाइटी में कितनी वेल एंट्रेंस थी कि नूरुद्दीन सर्की जैसे, जो ज़ाहिर के कराची का आदमी नहीं था, वो इंटीरियर से आया था सिंध से, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गया है। तो ये तय था कि पार्टी पाकिस्तान, और तय क्या था, वो तय होने से पहले, अब इधर जा रहा हूँ, तुम बुरा ना मानना, इस तरफ जिस तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें तारीख़ बतानी ज़रूरी है, उसके बगैर गाड़ी चलेगी नहीं तुम्हारी। कि 1942 में इन्होंने कहना शुरू कर दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट तो शुरू हो गई, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया बरतानिया से कि आप तशरीफ़ ले जाएं। 1930 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई है लंदन में, जिसमें धोती बांध के गांधी जी धोती बांध के गए थे। तो उसने चर्चिल ने कहा कि हाफ नेकेड फ़कीर, तो हाफ नेकेड फ़कीर कह के उसको मुखातिब किया था। तो उसमें इकबाल भी थे, अल्लामा इकबाल भी थे उसमें उसमें जिन्ना साहब भी थे। तो ये 1930 में हुए और 1940 में दूसरी हुई है, उसमें तय हो गया था ये सब कि भाई हम 48 में दे देंगे आपके हवाले। किसके हवाले करेंगे? यानी वहाँ के रेजिडेंट्स के हवाले कर देंगे हम। उन्होंने किसी पार्टी का या किसी उसका फोर्स का नाम नहीं लिया कि हम कांग्रेस के हवाले करेंगे या मुस्लिम लीग के हवाले करेंगे। तो अब जब ये तय हो गया तो जिन्ना साहब को होश आया कि यार ये तुम जो सही चांस था वो भी गया। तो उन्होंने फिर ये शुरू किया कि नहीं, हमको पार्टीशन दो, हमको पार्टीशन दो। तो पार्टीशन के लिए 1940 में जो लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुई है, आपको याद होगा, वो तो लाहौर कॉन्फ्रेंस तो मशहूर है, लाहौर करारदाद लाहौर। हाँ हाँ, करारदाद लाहौर याद हो। तो वो करारदाद पास करके और इंग्लैंड गए थे जिन्ना साहब, उस करारदाद के बलबूते पे कि मुसलमान ये चाहते हैं, वो ताकत थी उनकी। अब वो पार्टीशन की जब बात की उन्होंने, तो उस पर उसने गांधी ने कहा ओवर माई डेड बॉडी, ये अल्फाज सुने होंगे तुमने, ओवर माई डेड बॉडी, ओवर माई डेड बॉडी कहा। तो उस वक्त मुतालबे पे उन्होंने कहा कि ओवर माई डेड बॉडी। तो उस वक्त जवाहरलाल आगे आए और जवाहरलाल ने इनको कहा, मौलाना आज़ाद तो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, हालांकि पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन थे तो प्रेसिडेंट पाबंदी के बावजूद कांग्रेस के। 1948 की 30 जून 1948 तय हो गई कि हम इंडियंस के हवाले कर देंगे, और उसके लिए उन्होंने माउंट बैटन को भेजा। माउंट बैटन जो था मलका का रिश्तेदार था, माउंट बैटन साहब को वायसराय बना के भेजा कि हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर ये कर लें। उसमें
جناح صاحب کو جب یہ پتہ چلا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، تو جواہر لال کو جا کے اس نے کہا کہ یہ جناح صاحب نے پٹی پڑھائی ہے، یہ جو بہت سارے لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن اس میں جناح کا رول ہے کہ وہ جناح صاحب نے جواہر لال، دونوں دوست تھے، ملتے تھے، ساتھ ساتھ کام کرتے تھے، تو جواہر لال سے جا کے کہا کہ یار سمجھاؤ بڈھے کو، غزنی اتنا چھوٹا سا شہر ہے، 50,000 کی آبادی نہیں ہے اس کی، 18 حملے کیے ہیں تم پر سومناتھ پر، اور غزنی سے چل کے سومناتھ تک آنے میں 1800 میل کا فاصلہ ہے، اور وہ ہر سال فیصلہ طے کرتا تھا، آتا تھا اور جاتا تھا، تو 18 حملے کیے ہیں تم پر، یہ تو ریکارڈڈ ہے، تو ان افغانوں کو کون کنٹین کرے گا؟ ان افغانوں کو تم روک نہیں سکتے۔ جواہر نہرو سے جو ہے نا جواہر لال کو بتایا، سمجھایا انہوں نے کہ یار ان کو روک نہیں سکو گے تم، اور یہ بات ٹھیک تھی، آج بھی ثابت ہو گئی، آج تو پریکٹیکلی ثابت ہو گئی ہے کہ ہم نہیں روک سکے، وہ تو کیا، وہ تو بیچارے کیا روکیں گے۔ تو جواہر لال گاندھی جی کے پاس گئے اور گاندھی جی کو سمجھایا کہ مہاتما یہ تو معاملہ اس طرف جا رہا ہے، ان کو اگر ایک بفر اسٹیٹ دے دیں ہم بنا کے، بنگال کا تذکرہ نہیں تھا، ایک بفر اسٹیٹ دے دیں ہم، تو یہ اس بفر اسٹیٹ میں خوش ہو جائیں گے اور ہمارا کام بھی بن جائے گا، یہ اس کو کنٹین کریں گے ان کو۔ بفر اسٹیٹ میں جو تھا ان کا خیال تھا کہ NWFP، جہاں غفار خان کا بڑا بھائی ڈاکٹر خان صاحب حکومت کر رہا تھا، پنجاب، جہاں ان کی کانگریس کی حکومت تھی، اور وہ کیا نام ہے سندھ، جہاں GM سید بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو رکھا ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو سب اپنے ہی ہیں، تو یہ گاندھی جی کو سمجھایا، تو گاندھی جی خاموش ہو گئے۔ پٹیل نے گاندھی جی کو جا کے کہا کہ ان کے پیسے روک دو، کانگریس کو سمجھایا، پٹیل نے گاندھی جی کو سمجھایا کہ پیسے روک دو ان کے، پیسہ ہوگا نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، یہ چلائیں گے کہاں سے؟ مسلم لیگیوں کے، ہاں، مسلم لیگیوں کے پیسے روک دو، پاکستان کے پیسے روک دو، یہ تو طے ہو گیا تھا کہ ڈویژن ہونا ہے، یہ تو 1940 میں طے ہو گیا، جب یہ قرارداد لے کے گئے نا، تو قرارداد میں اسٹیٹس کا تذکرہ ہے، آپ پھر پڑھیں قرارداد، اسٹیٹ نہیں ہے، مسلم اسٹیٹ نہیں ہے، مسلم اسٹیٹس، ریاستیں ہیں، تو وہ اس لیے ہے کہ یہ ایک ریاست تھی ہی نہیں اور بن نہیں سکتی تھی، تو انہوں نے اسٹیٹس کہا، وہ لے کے جناح صاحب گئے، اور جناح صاحب نے یہ پاس کروایا، وہاں رکھا۔ گاندھی جی کو بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ یار یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، اگر یہ شروع ہو گئے پھر محمود غزنوی تو ہم کہاں جائیں گے، کوئی سول سوسائٹی برداشت نہیں کر سکتی نا یار، اب بھی ہم کہاں، ہم جیسی پسماندہ سول سوسائٹی بھی برداشت نہیں کر پا رہی ان کو، تو وہ گاندھی جی کی سمجھ میں آ گیا، تو وہ ڈیڈ باڈی تو ختم ہو گئے، اوور مائی ڈیتھ ہو گئے، وہ ڈیڈ ہو گئے 48 کی فیبرری میں۔ پٹیل نے ان کے پیسے روکنا چاہے، اچھا 47 میں اس لیے کیا، 48 میں نے کہا نا 30 جون 48 کو ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہونا تھا، تو وہ 30 جون کی بجائے اگست 14 اگست کو اس لیے کیا کہ 14 اگست کو
کر کے ان کو ایک تو رمضان کا مہینہ مل جاتا تھا، اور دوسرا ان کو آسانی یہ تھی کہ اس سے میں چندہ آتا ہے بہت. ہاں، تو ان کا خیال تھا کہ چندے سے ہم گزارا کر لیں گے اگر پیسے نہیں ملیں. انہوں نے بہرحال اپنا کلیم تو لانچ کر دیا، اور 47 میں انہوں نے کہا جیسے یہ بات چلی کہ پارٹیشن ہو رہا ہے، تو پھر میں نے تمہارے مکان پہ قبضہ کیا، تم نے میرے مکان پہ قبضہ کیا، جس کی دکان تھی اس کے قبضہ کر لیا. کہ اب تو جا رہے ہیں بھائی، یہ پولیس اور فوج تو کھڑی نہیں رہے گی، یہ تو جائے گی. یہ تو طے ہو گیا، اخباروں میں آ گیا نا، یہ تو چھپا ہوا ہے، تم دیکھو. تو اس نے کہا کہ جب طے ہو گیا تو ہم اپنا حصہ کیوں نہ لیں؟ یہ میرے چاچا کی زمین ہے، یہ میرے تائی کی زمین ہے، یہ میری دادا کی زمین ہے. ہاں، کلیم کرنا شروع کر دیا. کلیم کیا کیا؟ قبضے کرنے شروع کر دیے. تو اس کے نتیجے میں مار پیٹ ہو گئی، قتل و غارت گری ہوئی، مار پیٹ. میں تمہارے گھر پہ جاؤں تو تم ریزسٹ تو کرو گے نا بھائی. تو ریزسٹ کیا تو مار پیٹ ہو گئی. مار پیٹ ہوئی تو اس میں کچھ ادھر گئے کچھ ادھر گئے، لیکن یہ راستہ بنا. تو یہ پارٹیشن جو جون 30 کو ہونا تھا 48 کے، وہ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ ملکہ کو، وکٹوریہ کو کہا کہ بھائی یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا، اس کو جلدی سے کر دو، ارلی کر لو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے کر دو. ہم نے تو طے کر لیا. فوج نے تو ویسے ہی ہتھیار ڈال چکی تھی، یعنی 45 میں ہتھیار پر ڈال چکے تھے نا، ایٹم بم مار چکے تھے. تو وہ ایٹم بم کے استعمال کے بعد ہتھیار ڈال دیے تھے. جاپانیز بھی واپس برما سے ہوتے ہوئے واپس چلے گئے. یہ جگہ جو خالی ہوئی یہاں فرانس نے قبضہ کیا، برما میں، اور برما سے زیادہ کمبوڈیا میں اور ویتنام میں فرانس نے قبضہ کر لیا. وہ لوٹ مار مچی ہوئی تھی. سب اتنا بڑا علاقہ سوچو تم، ویتنام سے لے کے اور انڈیا تک کتنا بڑا علاقہ ہے. یہ یکدم اگر خالی کر دو گے تم تو خالی تو نہیں رہ سکتا نا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. فرینچ آ گئے، حالانکہ وہ فرانسیسی فوج میں فوج پٹ پٹا کے گھر بیٹھی ہوئی تھی، جرمن سے مار کے ان کو گھر بٹھا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آ گئے کہ اب 45 میں یہ ہو گیا تو ہم چلے، ہم بھی چلے. وہ انہوں نے بھی اپنا راستہ کھولا، اور ویتنام ان کے قبضے میں چلا گیا، کمبوڈیا بھی چلا گیا. برما جو تھا وہ نہیں گیا. لیکن یہ کہ یہ پیسیفسٹ ہو گئے، یعنی پیسیفسٹ سے مراد یہ کہ یہ جن کے جو اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، یہ بدھا، گریٹ بدھا کے فالوور ہو گئے کہ امن کے ساتھ رہنا، کسی سے لڑنا نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا. ادھر سوئٹزرلینڈ اور ادھر یہ برما. سوئٹزرلینڈ بھی ہوا، اس نے بھی لڑائی بند کر دی. بند کیا کی، وہاں تو ہوئی نہیں بہرحال. وہ تو سوئٹزرلینڈ اگر اب بھی تم دیکھو تو ہر جگہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، 50 کر کے، 30 کر کے، 25 کر کے گاؤں ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور وہی اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں. کوئی پولیس نہیں، کوئی فوج نہیں، کچھ نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 48 کی جگہ 47 کرنے کے نتیجے میں جو گیپ بنا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ لوٹ مار شروع ہو گئی.
لوٹ مار کے ساتھ قبضے کرنے شروع ہو گئے. خالصہ میری ماں مجھے لے کر امرتسر گئی ہوئی تھی، تو روز چھت پہ پرچھتی ہوتی، ایک چھت ہوتی ہے نا، اور اس کے اوپر ایک چھت ہوتی ہے، اس پر ہم چڑھ کے، مجھے یاد ہے اب تک وہ نقشہ تھوڑا سا ہلکا ہلکا، کہ وہ دیکھتے تھے کہ وہ آگ لگی ہوئی ہے، وہ آگ لگی ہوئی ہے. آگ باقاعدہ دیکھی ہے جو میں نے، وہ اپنے گھر کی نہیں دیکھی، وہ ادھر دیکھی امرتسر کی آگ لگی. میرا باپ تو انڈیا میں گھوم رہا تھا، وہ تو ادھر تھا نہیں. ہاں آپ امرتسر میں تھے؟ ہاں امرتسر میں اپنے نانکے میں تھا. میرے ماموں وہاں رہتے تھے، ماموں کے پاس لے کے گئی تھی میری ماں، بلکہ نانا بھی زندہ تھے اس وقت، تو وہ لے کے گئی تھی مجھے میری ماں، کہ باپ تو ہے نہیں تو کہاں رہے گا. یہ ویکیوم کو اگر فل کر لیتے تو کمیونسٹ کر لیتے، لیکن کمیونسٹوں نے نہیں کیا. کمیونسٹوں نے نہیں کیا، اور نہیں کرنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پارٹیشن ہو گیا. اس زمانے میں اتنے مطلب کہ آپ آزاد اتنی تھی کہ کمیونسٹ پارٹی اس طرح کا فیصلہ کر سکتی تھی؟ کرنل تھا بھائی فیض، مجید ملک کون تھا؟ کرنل تھا وہ بھی. تو ایک بھائی ہال تھا BH، جی جی بالکل یاد ہے؟ جی جی. وہیں تو کرنل مجید ملک رہتا تھا، وہ کمیونسٹ پارٹی کا ممبر تھا. میں فیض صاحب سے ملنے گیا پہلی دفعہ تو وہیں ملا ہوں، بھائی ہال میں. ہاں کرنل مجید کا گھر تھا، وہ رہائش وہی تھی. وہ باقی تو سب کھیت تھا، سبزیاں اگائی ہوئی تھی اس نے، اور جو کچھ کیا مطلب پھول پتیاں اگائی ہوئی تھی اس نے. یہ تو ایک چھوٹا سا میرے مکان جتنا گھر تو ہوگا اس کا، کیونکہ تھے ہی نہیں وہ بچے تو تھے نہیں. وہ دونوں تھے، فیض آ جاتے تھے تو وہ رہ لیتے تھے ایک کمرے میں، یہ دوسرے کمرے میں میاں بیوی رہتے تھے. تو خیر یہ مطلب ہے کرنل مجید ملک پوزیشن میں تھے کہ یہ فیصلہ کر سکتے. بالکل اگر یہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے ٹیک اوور کرنا، یہ کر سکتے تھے، لیکن یہ ٹیک اوور کرنے کے فیصلہ نہیں کیا انہوں نے، اور بائی فورس نہیں کرنا ہے، ہم نے بائی پرسویشن کرنا ہے. یہ پرسویٹ کریں گے، اگر لوگ مان جائیں گے تو ٹھیک، نہیں مانیں گے تو اللہ مالک. انہوں نے فیصلہ پارٹی نے وہ کیا ہوا تھا، تو اس لیے یہ نہیں کیا. ہاں تو پارٹی اگر فیصلہ کرتی تو بالکل کر سکتی تھی، قبضہ کر سکتی تھی، لیکن قبضہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا انہوں نے. پارٹی کا سیشن ہوا ہے دوسرا، جو کلکتہ میں ہوا ہے. اس زمانے میں کلکتہ کا کہتے تھے، اب تو کولکتہ ہو گیا ہے. تو کلکتہ میں پارٹی کا وہ ہوا ہے، آل انڈیا کمیونسٹ پارٹی کا سیشن ہوا ہے، اور جس میں یہ طے ہوا کہ یہ جو سیکرٹری جنرل ہے اس کو ہٹا دو. اس نے بیڑا غرق کر دیا ہمارا. غلط فیصلہ کیا تو ہم تو قبضہ کر سکتے تھے. تو مجید ملک تھے، فیض صاحب تھے، اور یہ مطلب ہے مجید ملک تو اپنی ڈائریکٹ اس پہ آیا تھا کہ مطلب ہے کوئی فیض صاحب کی طرح نہیں آیا تھا. فیض صاحب کو تو بھرتی کر لیا تھا نا کیا نام ہے انگریزوں نے ایز کرنل، اس ایک ڈیکوریشن کے طور پر ان کو کرنل کہتے تھے. لیکن یہ کہ مجید ملک تو باقاعدہ گرو فرام دی آرمی، جو کرنل ہوتا ہے، جو جس میں 25 سے 30 سال لگتے تھے. بڑا ایکسپیرینس ان کا تھا. ہاں بہت ایکسپیرینس تھا، بڑا لمبا چوڑا معاملہ ہوتا تھا. سینڈرس ان کا انسٹیٹیوٹ کہلاتا تھا، سینڈرس.
جو انگلینڈ میں ہوتا تھا، انڈیا پاکستان میں نہیں ہوتا تھا۔ سینڈرس سے پاس کرو گے تو پھر تم آگے چلو گے۔ سینڈرس میں پاس کر کے نہیں پاس کرو گے تو تم وہ لگ جاؤ گے، کیا نام ہے، نائک اور سب نائک اور آفیسرز اس میں نہیں جا سکتے، بڑے رینک میں نہیں جا سکتے، آفیسر رینک میں نہیں ہوگے۔ وہ تم نے صحیح لفظ پکڑا کہ آفیسر رینک میں نہیں ہوگے، تم اس میں ہوگے، کیا نام ہے، تمہارے یہ نائک اور سب نائک اور یہ ہاں جونیئر گریڈ میں۔ تو خیر یہ ہوا، تو اس کے بعد پارٹیشن کا تو ہو چکی تھی، وہ پارٹی وہ جنرل سیکریٹری کو ہٹایا انہوں نے، جو چینج کیا ہاں وہاں پہ کولکتہ میں، تو اس کے بعد جو دوسرے جنرل سیکریٹری آئے، پارٹی کے دوسرا جنرل سیکرٹری جو آیا وہ تو حیدرآباد دکن سے تھا شاید، اگر مجھے صحیح یاد نہیں ہے تو نام بھول رہا ہوں میں، لیکن یہ کہ سدرن انڈیا سے تھا وہ۔ اور سدرن انڈیا میں بہت پارٹی طاقتور رہی، بلکہ پارٹی کی حکومت رہی ہے، پارٹی کی حکومت رہی ہے ویسٹ بنگال میں 34 سال، اور یہاں رہی ہے حیدرآباد دکن وغیرہ میں لمبا چوڑا عرصہ رہی ہے، یہاں بھی 20 سال یا 25 سال یہاں گزارے ہیں ہم نے۔ تو کیا کر رہے، تو یہ اس کو نکال دیا انہوں نے، اور نکال کے پھر اب 2 پارٹیاں بنانی تھی، تو دوسری پارٹی انہوں نے چنی، اس میں سجاد ظہیر کو اٹھا کے سیکرٹری جنرل بنا دیا کہ کسی مسلمان کو تو ہونا ضروری ہے، یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے تو یہاں ہندو تو چلے گا نہیں، سکھ بھی نہیں چلے گا، یہاں مسلمان چلے گا۔ مسلمان کے لیے سجاد ظہیر کو پکڑ کر بٹھا دیا۔ سجاد ظہیر بیچارہ پڑھنے لکھنے والا آدمی، بہت نفیس الطبع، یعنی بہت ہی میں ملا نہیں ہوں لیکن سنا ہے کہ بہت ہی نفیس الطبع آدمی۔ تو یہ سجاد ظہیر بہت ان کو پکڑ کے بھیج دیا۔ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی میں وہ پہلے بھی تھے، لیکن یہ کہ سینٹرل کمیٹی میں تو بہت سارے لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں، اس میں ان کو جو نظر آیا وہ یہ نظر آیا کہ سجاد ظہیر کو بھیج دیں گے، اس کے ساتھ فیض کو بھی بھیج دیں گے، اس کے ساتھ اگر تمہیں یاد ہو تو ایک آدمی تھے سی آر اسلم، وہ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی، پری پارٹیشن پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے ممبر تھے یہاں سے، اور وہی اکیلے ممبر تھے۔ دوسرے ممبر تھے صوبو بن گیان چندانی، جو یہاں سے گئے، یہاں سندھ سے گئے تھے، لیکن وہ گئے تھے اس لیے کہ وہ ویسٹ بنگال میں کیا نام ہے ان کی اسکولنگ ہوئی تھی وہاں، انڈیا کا پہلا نوبل پرائز ونر ہے، پہلا نوبل پرائز اس کو ملا ہے، بنگال سے ہے وہ۔ رابندر ناتھ ٹیگور کی تو بات جی ٹیگور کی بات کر رہا ہوں، رابندر ناتھ ٹیگور کی، کہ رابندر ناتھ ٹیگور کے پاس سندھ سے پڑھنے کے لیے گیا، تو اس زمانے کو سوچو جہاں ٹرین بھی ابھی نہیں چلی تھی، 1930s میں ٹرین چلی ہے، اور اس سے پہلے پڑھنے گیا ہے ایک آدمی رابندر ناتھ ٹیگور کے پاس۔ میں تمہیں ایک تھوڑی سی چھوٹی سی ڈائگریشن ہے لیکن یہ ہضم کر لو گے تو میں بتاتا ہوں کہ کتنا مشکل تھا۔ میر غوث بخش کو تو جانتے ہو؟ جی میرے پاس ملاقات ہوئی کبھی؟ نہیں ملاقات نہیں۔ اچھا، میرے بزرگ تھے، دوست بھی تھے اور بزرگ بھی تھے۔ ان کے انتقال پہ میں معراج اور فتح، ہم تینوں، معراج کی گاڑی تھی، ڈیزل ہم نے ڈلوا دیا تھا، اور چلے گئے تھے وہاں ان کو تدفین کرنے کے لیے۔ وہ ان کا
گھر جو ہے وہ نال کہلاتا ہے، معلوم جی یہ تو یاد ہوگا. جی جی میں نہیں کیا لیکن مجھے معلوم ہے. ہمارے باپ وہاں ہمارے باپ وہاں تھے، تو اکبر بگٹی بھی جاتا تھا وہاں، تو کہتا تھا کہ برا نہ ماننا. مجھے کہا اس نے یہ کہ تمہارے کمیونسٹوں کی کیا بات کرتے ہو، وہ تمہارا یہ کمیونسٹ لیڈر تھا نا عزیز اللہ. میں نے کہا ہاں کیا ہوا، کہ اس کو بندوق چلانا سکھا رہے تھے، تو اس بندوق چلائی تو پیچھے سے بھی بندوق نکل گئی اس کی. اکبر بگٹی نے مجھ سے کہا ہے برادر. تو خیر یہ نال سے میر صاحب آتے تھے کراچی سندھ مدرسہ پڑھنے کے لیے. اسکولنگ ان کی سندھ مدرسہ میں ہوئی اور بعد میں علی گڑھ میں ہوئی. تو سندھ مدرسہ میں پڑھنے کے لیے جو آتے تھے، پہلے انہوں نے کیا ہے کیا نام ہے 5ویں کلاس تک وہ کوئٹہ میں کیا ہے. کوئٹہ زیادہ آسان تھا ان کے لیے، لیکن حالانکہ میں نہیں سمجھتا آسان تھا، لیکن کوئٹہ نام تھا، مشہور تھا ان کے لیے. اس کے بعد وہ کراچی آ گئے تھے، آتے تھے اور چلے جاتے تھے. تو میر صاحب نے خود بتایا ہے کہ میں 4 دن لیتا تھا کراچی آنے کے لیے. نال سے 60 میل کا فاصلہ ہے خوزدار. خوزدار 60 میل ہے. یہ سارا اونٹ سے طے کرتے تھے، روڈ تو تھا ہی نہیں، سڑک نہیں تھی. میں نے بھی دیکھا ہے وہ حصہ سڑک نہیں تھی. میر صاحب کی تدفین پہ جب گئے تو اس میں سڑک نہیں تھی اس وقت، کچھ پورشن کی. تو وہ کیا نام ہے وہ خوزدار سے پھر ہم بقول ان کے کہتے تھے کہ ہم آتے تھے گھوڑوں پہ سواری کر کے، کیونکہ ٹرین تو اب بھی نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھی، اس وقت تو اور بھی نہیں تھی. اب تو روڈ بن گیا، اس وقت روڈ بھی نہیں تھا. تو ہب تک آتے تھے. ہب چوکی پر گھوڑوں پہ آ کے اور پھر ہب کو کراس کرتے تھے. ہب ریور تھا، باقاعدہ بہتا تھا، میں نے خود دیکھا، بہتے ہوئے بھی دیکھا. اور عطا اللہ منگل کی بیوی جو ہے ریور کراس کرتے ہوئے جیپ میں گئی تھی، تو جیپ الٹ گئی، گردن ٹوٹ گئی اس کی، وہ مر گئی بیچاری. تو 4 دن لیتے تھے. کہتے تھے کہ 5ویں دن یا 1 ہفتہ پہلے ہم وہاں سے چلتے تھے نال سے، اور پھر پہنچتے تھے یہاں پر. ہاں نہیں، کراچی پہنچ جاتے تھے، کیونکہ اونٹ پہ چلتے تھے، اور کراس کرنے کے لیے بھی اونٹ چاہیے ہوتا تھا. اونٹ پہ چلتے کراس کرتے تھے. کمیونسٹ پارٹی میں لانے والا میں ہوں. ہاں ہاں، یہ پارک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. کیا نام ہے کپڑا مارکیٹ ہے نا بند روڈ پہ، کیا کہلاتی ہے، جو بھی ہے. بہرحال کپڑا مارکیٹ کے پیچھے ایک پارک ہوٹل ہے، وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. اور ان کو وہ نازش میرے گھر میں آیا. میرے گھر کے اس وقت پتہ نہیں کتنے تھے، 18 یا 20 کمرے تھے. تو وہ اس طرح تھے کہ ادھر سے نکلو ادھر چل جاؤ، ادھر سے نکلو ادھر چل جاؤ، پکڑا ہی نہیں دیتے. کیا کریں. تو میر صاحب کو میں پارک ہوٹل سے لے کے گاڑی میں اور آیا گھر میں، اور میرے گھر میں یہ مشرف ہوا کمیونزم ہوئے. پارٹی میں کیا نام ہے نازش نے ان کو شامل کیا. میں دوسرے کمرے میں بیٹھا تھا. ظاہر ہے کہ وہ تو بڑوں کی میٹنگ تھی تو اس میں نہیں ہوتا. تو
یہ کیا میر صاحب کو شامل کے میر صاحب کو آتے تھے باہر سے یا جاتے تھے یا کہیں بھی، تو ان کو لانا لے جانا میرے ذمہ تھا۔ یہ ٹھہرتے تھے اس زمانے میں عطا اللہ منگل کے پاس۔ عطا اللہ منگل کا گھر تھا ایک کس میں، اے بلاک میں، نارتھ ناظر آباد کے اے بلاک میں۔ 600 روپے مہینہ بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں۔ 600 روپے مہینہ دیتا تھا عطا اللہ، اور اس کے 2 حصے تھے مکان کے۔ اوپر کے حصے میں اس کی فیملی رہتی تھی، نیچے کے حصے میں اس کے یہ کیا نام ہے، گل خان نصیر اور میر صاحب، یہ دونوں پڑے رہتے تھے ایک کمرے میں، دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ میر صاحب کو میں لے کے آیا تھا وہاں سے، پارک ہوٹل سے، اور اس سے پہلے یہ اور گل خان وغیرہ جو تھے یہ رہتے تھے۔ میر صاحب نے خود مجھے بتایا، یہ تو کوئی تھرڈ پرسن انوالو ہی نہیں ہے، کہ 48 میں جب پارٹیشن ہوا ہے تو تمام اسٹیٹس کو، پرنسلی اسٹیٹس تھیں 500 سے اوپر انڈیا میں، پرنسلی اسٹیٹس تھیں، جیسے محمود آباد تھی، جیسے عثمانیہ تھی، عثمانیہ کہہ رہا ہوں، حیدرآباد دکن تھی، تو 500 سے اوپر کی اسٹیٹس تھیں۔ ان کو رائٹ دیا گیا تھا پارٹیشن کے وقت کہ وہ جدھر چاہیں، جس کو چاہیں شامل ہو جائیں، انڈیا یا پاکستان۔ وہی انسٹرومنٹ ہے جس کو انڈیا دکھاتا ہے کہ یہ اس پہ سائن کیا ہوا ہے مہاراجہ گلاب سنگھ نے، اور یہ کہا کہ میں شامل ہوتا ہوں انڈیا میں، اور انڈین فورسز مجھے چاہیے، مجھے اپنی پروٹیکشن کے لیے، میری اسٹیٹ کی پروٹیکشن کے لیے۔ اور وہ اسی کے کہنے پر انڈین آرمی جو ہے، بھائی ایئر، اس زمانے میں بھائی ایئر بہت بڑی لگژری تھی۔ بھائی ایئر 1948 میں بھیجی گئی فوجیں، تو اس کو کیا نام ہے، میرے کشمیر میں، تو یہ بڑا معاملہ تھا، تو وہ ادھر گئی فوجیں۔ گل خان نصیر بھی پارٹی میں شامل ہوا، لیکن وہ تو پھر وایا میر صاحب ہوا، کہ پارٹی کا ایک طرح سے لیڈر جو تھا وہ میر غور بخش تھا، اس کو بنایا تھا۔ اس نے کہا پارٹی کا تو میں فگر ہیڈ تو بن سکتا ہوں، لیکن میں تمہارا پارٹی کو چلا نہیں سکتا، کیونکہ میرے پاس کوئی ایکسپیرئنس بھی نہیں ہے، مجھے سیل نام کی کوئی چیز میں نے دیکھی نہیں آج تک، میں جانتا ہی نہیں ہوں کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتہ۔ تو ہیئر کمس عزیز اللہ سائیں، جو آل فٹ آدمی تھا، جس کو جہاں چاہو فٹ کر لو، اس کو فلیکسیبلٹی تھی ان میں۔ ہاں، اس کو جہاں چاہو فٹ کر لو۔ 19 میں تو پارٹی میں 1960 میں آیا ہوں، پارٹی ممبر بنا تھا۔ شیر افضل ملک کا نام سنا؟ جی جی ملے بھی ہو گئے شاید، نہیں ملے۔ بہرحال شیر افضل ملک جو ہے، اس نے مجھے پارٹی میں ممبر بنایا ہے، اور کیا نام، ودود اس وقت پارٹی 1960 میں پارٹی چھوڑ کے جا رہا تھا، پہلی شہر بدری ہو رہی تھی ہماری، نام بالکل بالکل، وہ تو بڑا، آپ اس کو تھوڑا سا اگر ڈیٹیل میں بتائیں گے اس واقعے کو، ہوا ہی، شہر بدری کا جو آپ لوگوں کا تھا۔ ہاں، ہوا یہ تھا کہ اگر اس وقت مختصر رکھ لو، پھر بعد میں تفصیل سے بات کر لیں گے، لیکن ہوا یہ تھا کہ کیا نام ہے، ایوب خان نے قبضہ کیا تھا اقتدار پہ، اور اقتدار پہ قبضہ کرنے کے بعد اس کے ساتھ نمبر 2 تھا جنرل برقی۔ برقی جو تھا ہمارے کالج کا پریسیڈنٹ بھی تھا اور پرنسپل بھی تھا پہلا، کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان۔ تو یہ خود برقی نے کہا ہے کہ جب 58 میں ہم نے ٹیک اوور کیا ہے، 7 دسمبر، 7 پتہ نہیں
اگر اکتوبر کو یا جو بھی ڈیٹ ہے چیک کر لینا. تو ٹیک اوور کیا ہے تو وی ور شیورنگ ان آر شوز. یہ الفاظ ہیں وی ور شیورنگ ان آر شوز کہ ہمارا خیال تھا کہ کل صبح ہم کو اٹھا کے پٹخ نکال دیں گے، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. تو ہم تو چوڑے ہو گئے. اور مطلب ریزسٹنس نہیں ہوئی، مزاحمت نہیں ہوئی. ہاں ان کا خیال تھا کہ ہم کو نہیں چھوڑیں گے. یہ مزاحمت اتنی شدت کے ساتھ ہوگی. بنگال کو دیکھ رہا ہوں، وہ بنگال دیکھ کے آئے تھے. یہ لوگ بنگال دیکھے ہوئے تھے. بنگال تو ریزسٹنس کا گڑھ تھا. پنجاب میں بہت ریزسٹنس تھی، لیکن وہ یعنی پنجاب میں یہ خالصہ کالج اور یہ جو امرتسر اور یہ جتنا علاقہ ہے یہ سکھوں کا علاقہ. یہ تو سکھ سارے کے سارے اس میں سے 60% جو ہے کمیونسٹ پارٹی میں. 60% کمیونسٹ پارٹی میں. ہاں بہت بڑی تعداد تھی ان کی. اس میں ہمارے بابا جان جو ہیں وہ پیدا ہو گئے پی ڈی پی میں. اور کیا نام ہے مغل سرائے میں. تو وہ مغل سرائے میں پیدا ہو کے پاکستان کا ہی فیبرری میں آ گئے. شریف آدمی تھے، بہت ہی شریف آدمی تھا. مرنجا مرنج اس کو جہاں چاہو فٹ کر لو، اس طرح کا آدمی تھا. تو وہ قائد اعظم کے مزار کے پیچھے رہتے تھے. وہی جہاں تم نے بتایا. ہاں جو بھی وہاں یہ ساری بیرکس تھیں، فوج کی بیرکس تھیں. اور یہ کراچی فوج کا ایک وہ تھا اڈا تھا. یہ ایئرپورٹ 46 کہلاتا تھا. ایئرپورٹ نمبر 46 کہلاتا تھا ان کی انگریزوں کے لیے. ہاں تو سائنڈ تھے، ایسے فٹ آدمی تھے کہ جہاں چاہو ان کو فٹ کر لو. اس کی طبیعت پر میں پورا ایک لیکچر دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے سائیں کی، وہ سمجھ میں آنا چاہیے لوگوں کے، کیونکہ وہ بہت مشکل ہے عام آدمی کے لیے سمجھنا. وہ آدمی تھا، پتہ نہیں کیا تھا، وہ بہت ہی مشکل آدمی تھا.